جو انسان اس ارادے سے گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے ابھی مکان یا گھر اپنے لیے بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہا ہے، اپنے بھائی سے جا کر مل رہا ہے، اپنے بیٹے سے جا کر مل رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جا کر مل کر کہتا ہے کہ دیکھو میں گھر بناؤں گا، میں روشن دان لگاؤں گا، میں دروازے بھی لگاؤں گا، لیکن اس طرح کا لگاؤں گا کہ اس میں آسانی سے مؤذن کی آواز میرے کان میں پڑ جائے اور میں سن کر جگ جاؤں، میں اپنے گھر والے کو جگاؤں، میرے گھر والے مؤذن کی آذان سن کر نماز پڑھنے لگے، میرے گھر والے مؤذن کی آواز سن کر کے مسجد تک پہنچ جائیں، میرے گھر والے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ فرشتے کہتے ہیں دیکھو میرا ایک بندہ ہے جس نے ابھی گھر نہیں بنایا ہے، مکان بنایا نہیں ہے، مکان بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، جاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بھلائیاں لکھنا شروع کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھ کو یاد کر لیا ہے، مجھ کو پکار لیا ہے، میرا نام لے لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مکان بنانے سے پہلے دل میں ارادہ کر لیں گے، اللہ کو شامل کر لیں گے، اللہ ہم سب کو شامل کر لے گا، اللہ ہم سب کو شامل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اب آپ اگر کھیتوں میں ہوں اور کھیتی کرتے کدال کو زمین میں ڈالیں، پھاوڑا کو زمین میں ڈال دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ڈالیں گے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں تذکرہ کریں گے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، مزدوری کر رہا ہے، زراعت پیشہ ہے، کھیتی کر رہا ہے، کدال ڈال رہا ہے، اپنے گھر والوں کے خاطر پسینے کے پسینہ اس میں چھڑا رہا ہے، جاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھ کو یاد کر لیا، مجھ کو پکار لیا۔ میرے بھائیوں، آپ اگر دکانداری کرتے ہیں، روٹا بازار میں جا کر یا اپنے گھروں میں آپ نے دکان بنا لیا ہے، اس میں ناپ تول کا برابر سرابر کا معاملہ کر رہے ہیں، لین دین میں برابر سرابر کا معاملہ کر رہے ہیں، آیا آپ کے پاس گاہک اور 1 کلو 2 کلو اناج آپ نے بالکل برابر تول کر کے دے دیا ہے، انصاف کے ساتھ تولا ہے، آپ نے کبھی بیشی نہیں کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تاجر الصدیق، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچا تاجر ہوگا اس کا حشر کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کریں گے، اس کے ساتھ کریں گے بھائی، شہیدوں کے ساتھ کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کو مقام مل رہا ہے شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، کل قیامت کے دن جہاں پر ان کی لائن ہوگی وہیں پر آپ کی بھی لائن ہوگی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر لینا شروع کیا، سامان کو اٹھایا، ترازو میں رکھا، اللہ کہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، میرا نام لے رہا ہے، دکانداری کرتے اگرچہ دکانداری کر رہا ہے اپنے گھر والے کے لیے کہ اس سے آمدنی آ جائے، اس سے پیسے مل جائے، اس سے ہم گزر بسر کر لیں، اس میں بھی اللہ نیکیاں دے رہے ہیں، اس میں بھی ہم سب کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع فرمائے۔ آپ ملازمت پیشہ ہے اور نوکری کرتے آپ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے، ملازمت کر رہا ہے تو بھی میرا نام لے۔ میری ماں بہنیں، آپ چونکہ نیت کے سلسلے میں بہت پیچھے ہیں، لہٰذا آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، دل کھول کر کے سنیں۔ آپ جب گھر میں جھاڑو دیتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ یقیناً گھر کی بہت ساری ضروریات کو پوری کرتی ہے، آپ اپنے شوہر کی بہت ساری ضروریات کو پوری کرتی ہے، لیکن آپ کو نیت کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ بہت سارے ثوابوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ کان کھول کر سنیں، آپ اگر پنڈال میں موجود ہیں یا آپ گھر میں موجود ہیں، آپ دل کو سامنے میں رکھیں، کان کو سامنے میں، اللہ کو سامنے میں رکھیں اور اخلاص کے ساتھ سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عورتیں جو گھر میں جھاڑو دیتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، دل میں یہ رکھ کر کے کہ دیکھو میں
اپنے بچے کا کپڑا صاف کس ارادے سے کر رہی ہوں؟ اپنے شوہر کا کپڑا، لنگی، کرتا، پائجامہ، مفلر، ٹراؤزر اور موجہ وغیرہ جو صاف کس ارادے سے کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت پاک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت پاک، حدیث پاک، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پاک ہیں۔ اس لیے میں پاک صاف میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، اللہ کو سامنے میں رکھ کر کے قرآن پاک، اللہ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنیں، اس ارادے سے اگر میں گھر میں جھاڑو لگائیں گی، بے ترتیب سامان کو ترتیب سے رکھیں گی، اللہ کہے کہ دیکھو میری بندی ہے، زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کا کپڑا بھی صاف کر رہی ہے، اپنے بچہ بچی کا کپڑا بھی صاف کر رہی ہے، مجھ کو یاد کر رہی ہے۔ جاؤ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میری بندی ہے، مجھ کو یاد کر رہی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھنا شروع کر دو، کیونکہ اس نے مجھ کو پکار دیا، میرا نام لے لیا ہے۔ میری ماں بہنیں آسانی سے ایسے ثوابوں کو، ایسی نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے نامہ اعمال میں آپ جمع کر سکتی ہے۔ آپ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ انشاءاللہ۔ اور آگے چلیے، آپ جب گھر میں کھانا ترکاری وغیرہ بناتی ہے، اس ارادے سے بناتی ہے کہ دیکھو ہم کھانا بناتی ہے اپنے بچہ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والے کے لیے میں کھانا بناتی ہوں، اندازے کے مطابق آپ چاول کے کوٹھی میں ڈبہ بھی رکھ لیتی ہے، اندازے کے مطابق 4 آلو، 5 آلو، 2 بیگن، 3 بیگن وغیرہ کاٹ کر کے لا کر کے ڈال کر کے ترکاری بناتی ہے۔ اور کیوں بناتی ہے؟ زیادہ اس لیے نہیں بناتی کہ اگر میں زیادہ بنا دی اور کھانا بہت زیادہ ہو گیا، اگر ضائع ہو جائے، پھینکنا نہ پڑ جائے، کہیں شوہر کی طرف سے ڈانٹ اور پھٹکار نہ پڑ جائے، اور یہ آواز نہ آ جائے کہ دیکھو تمہیں تجربہ ہی نہیں ہے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے کتنا کھانا بنانا چاہیے، کتنا ترکاری بنانا چاہیے۔ میری ماں بہنیں، آپ آلو کاٹتے کاٹتے، ترکاری بناتے بناتے، سبزی بناتے بناتے، کھانا بناتے بناتے دل میں یہ سوچ لیں کہ دیکھو میں اپنے گھر والے کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے ترکاری بنا رہی ہوں، میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے ترکاری کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں، لیکن دل میں یہ بھی ارادہ ہے ایک گھونٹ پانی، کتنا؟ ایک گھونٹ پانی اس ارادے سے دے رہی ہوں کہ اگر پڑوسی کو ترکاری کی ضرورت پڑ جائے، پڑوسی کو ترکاری کی ضرورت پڑ جائے تو میں اس کو ترکاری دے دوں۔ آج میری ماں بہنیں کوئی دل میں ہاتھ رکھ کر بتائے کوئی اس ارادے سے ترکاری کھانا وغیرہ بناتی ہے؟ نہیں بناتی۔ آپ اگر اس ارادے سے بنائیں گی تو آگے سنیے کہ جس عورت نے ایک گھونٹ پانی اس ارادے سے دے دیا کہ پڑوسی کی ضرورت پوری ہو جائے، یا کہیں سے مہمان آ جائے، کہیں سے بھی مسافر آ جائے، فقیر آ جائے، اس کو میں کھلا دوں گی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو مہمان کا کھانا بنانے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بھائی؟ مہمان کا کھانا بنانے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور مہمان کا کھانا عام کھانا نہیں بنتا ہے، عام ترکاری نہیں بنتی ہے۔ معلوم ہو جائے کہ داماد آج سسرال آنے والے، یا آپ کا بھائی میکے سے آپ کے یہاں آنے والے ہیں، تو آپ کے گھر میں اگرچہ مرغا نہیں ہے، اگرچہ مرغی کا انڈا نہیں ہے، آپ پڑوسی سے جا کر قرض میں لے کر آتی ہے، اور یہ سوچ کر کے میرا داماد سال 2 سال 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے، میں اس کے لیے پرتکلف کھانا بنا کے اگر تیار نہ کروں تو محروم رشوت ہوگی۔ چنانچہ پرتکلف کھانا بنا کر تیار کر کے پیش کرتی ہے، گوشت، پلاؤ، بریانی وغیرہ کا انتظام کر کے اپنے داماد کے سامنے لا کر پیش کرتی ہے، ساتھ اپنے بھائی کے سامنے میں، اپنے والد صاحب کے سامنے لا کر پیش کرتی ہے۔ میری ماں بہنیں، جتنا پرتکلف کھانا بنانے میں ثواب دیتے ہیں
اتنا ہی ثواب اس عورت کو بھی دیا جاتا ہے جو عورت ایک گھونٹ پانی اس ارادے سے دے کہ مہمان کو کہیں سے ہو سکتا ہے کوئی مسافر آ جائے، فقیر آ جائے یا پڑوسی کو ترکاری کی ضرورت پڑ جائے، اس کو میں دے دوں گی اس ارادے سے جب بنائے گی اتنا ثواب اس عورت کو دے گی۔ اور آگے چلیے، آپ ترکاری بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، آپ کو اللہ ثواب دے رہے ہیں، آپ نے دل میں ارادہ یہ کیا کہ دیکھو ہماری شادی ہو گئی ہے اور میرے والدین نے میری شادی کرا دی، میں شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ اب دل میں یہ سوچ لے کہ دیکھو میری شادی ہو گئی ہے اور سسرال میں آ کر ہم نے چند دن گزار بھی لیا ہے، اپنے شوہر کے سامنے ظاہر خیال یہ کرتی ہے کہ دیکھو چند مہینہ ہو گیا، 2-4 مہینے ہو گیا، 6 مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا، اپنے شوہر کے سامنے ظاہر خیال کرے کہ دیکھو شوہر محترم میرا جیون ساتھی، آپ زندگی کے ساتھی ہیں، ہم سفر ہے، آپ تھوڑی سی اجازت دے دیجئے کہ میں لے کے آئے 6 مہینہ سال ہو گیا ہے، ہمیں دل میں بات آ رہی ہے کہ جا کر میں اپنے والدین کو دیکھ لیتی، اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لیتی، کیا اچھا ہوتا، کیا یہ کہ آپ سواری کا انتظام کر لیتے، میں وہاں جاتی اپنے والدین سے ملاقات کر لیتی۔ میری ماں بہنیں آپ غور سے سنیے، آپ نے شوہر سے اجازت لے لی، شوہر نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، یا کہ سواری کا انتظام نہیں کر دیا، کرایہ دے دیا، آپ جا رہی ہیں، آپ جا رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت اپنے شوہر سے اجازت لے لی اور سسرال سے جدا ہو کر میکے کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں دیتے ہیں، 100 گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں آپ اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کو شامل کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیاں بہت ساری جمع ہو جائیں گی، بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا، آپ کو مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ اس لیے آپ اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزار لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں، انشاءاللہ یہ آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ میرے بھائیو آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزار لیں، اللہ ہم سب کا ہو جائے گا، ہم سب اللہ کے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کی باتوں کو ماننا شروع کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، ذکر کرتے کرتے اللہ کا نام لینے میں اس کو ایسا مزہ آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا سچا عاشق کیا ہوں، اللہ کا سچا عاشق ہو، اور کسی ولی کامل کے پاس جا کر بیعت ہوتا ہے اور بیعت ہو کر اپنا اسلامی تعلق قائم کر رہا ہے اور کہتا حضرت دیکھیے آپ اس دنیا میں میرے پیر و مرشد ہیں، آپ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں، میرے استاد محترم ہیں، آپ میرے مرض کے مطابق ہمارے لیے دوائی تجویز فرما دیجیے۔ ہم نے میری ماں بہنوں نے اپنے کسی اللہ والے سے آپ بیعت ہو گئے اور پھر ہم نے کسی کو اپنے جن کو خلافت سے نوازا گیا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، یہ سوچ کر کہ میری آخرت بن جائے، آخرت کی تیاری ہو جائے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہم آپ کو دی گئی ہے، اس کی تیاری کے لیے کسی ولی کامل سے بیعت ہو گئے، اسلامی تعلق قائم کر لیا، اور پھر یہ کہ اب آپ کے پیر و مرشد نے کہہ دیا کہ دیکھو آپ کو ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے اور اشراق کی بھی نماز پڑھنا ہے۔ انسان اللہ والے سے بیعت ہو گیا، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اشراق پڑھتے پڑھتے مزہ آ رہا ہے، رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اللہ کو پکارنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اللہ کا نام کو لے رہا ہے، ایسی وجدانی کیفیت ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے میرا اللہ کا نام لینے میں ہم کو کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے بہتر انداز میں کہا ہے ذکرک للعشاق خیر شراب وکل شراب دونہ کسراب، آپ کا ذکر سچے عاشقوں کے لیے بہترین شراب ہے۔ جو انسان اللہ کا سچا عاشق ہوگا ان کو اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا نام سننے میں مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے سچے عاشق بنیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا عاشق بنائے، سچا عاشق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجلس میں بیٹھنے میں ہم سب کو مزہ لطف آ جائے اور اللہ کا سچا عاشق میں ہم سب کو شمار فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزار لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ہم کو ساتھ ساتھ میں توبہ بھی کر لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ توبہ بھی کر لینا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی مختصر آیت تلاوت کی، اللہ نے کہا کیا کہا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو توبہ کرو۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو توبہ کرو، اگر تم توبہ کر لو گے تو میں تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہر جاری ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ جو انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لیا وہ اللہ کا مخصوص بندہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کا مخصوص بندہ ہو گیا۔ گناہ تو ہم آپ سے ہو رہا ہے بھائی، غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کبھی رات کے اندھیرے میں گناہ ہو گیا، کبھی دن کے اجالے میں گناہ ہو گیا، کبھی ہاتھ کا، کبھی پیر کا، کبھی آنکھ کا، کبھی ناک کا، کبھی کان کا گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والو غلطی ہونا تمہاری خاصیتوں میں سے، ایمان والو تم سے گناہ ہونا تمہارے خاصیتوں میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتے گناہ سے پاک، لیکن تم انسان ہو، انسان تم سے غلطی ہونا، تم سے غلطی ہونا، گناہ ہونا قریب ہے کہ تم سے غلطی ہو۔ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، نسیان انسان گناہ اور نسیان کا پتلا ہے۔ اب آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ ہو گیا اب توبہ کرو، نادم ہو کر توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، گناہ نہ کرنے کا عزم دل جزم کر لو۔ اللہ سے کہو اے اللہ ہم سے بے شمار گناہ ہو گیا اور میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، اب ہم کریں کیا میرے مولا؟ اب گزشتہ آنے والے زمانے کو ہم تو سنوار سکتے ہیں، آنے والے دنوں کو، لیکن جو گزر گیا ہے میرے مولا کیسے اس کی تلافی ہوگی؟ اے اللہ اس کی تلافی کیسی ہوگی؟ میرے مولا میری توبہ کو قبول فرما لے۔ انسان نے توبہ کر لیا ہے، اس کی تلافی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ ہم آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 4 گواہ کو مقرر کر رکھا ہے۔ اے گواہ 4، ایک گواہ قیامت کے دن پیش ہوں گے، اعمال نامہ کی پیشی ہوگی، کرامن کاتبین ہوں گے، زمین ہوگی، ہم آپ کے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک وغیرہ ہوں گے۔ یہ 4 ایسے گواہ ہیں جس کو نہ ہم جھٹلا سکتے، نہ آپ نہ کوئی ماں بہنیں نہ کوئی بھی انسان اس کو جھٹلا سکتا ہے، نہیں جھٹلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ انسان ان 4 گواہ کو نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ اپنے بھائی کو جھٹلا سکتا، اپنے بہن کو جھٹلا سکتا، اپنے استاد کو جھٹلا سکتا ہے، اپنے پیر و مرشد کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن ان 4 گواہ کو کوئی بھی انسان نہیں جھٹلا سکتا۔ میرے بھائیو ہم آپ کی 60 70 سالہ 40 سالہ زندگی ہو گئی ہے تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے نادم ہو کر انشاءاللہ ان 4 گواہوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہے کہ جس نے گناہ تو کیا، اس کے ہاتھ نے کیا، اس کے پیر نے کیا، اس کے آنکھ نے کیا، اس کی ناک نے کیا، ان کے اعضاء نے کیا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر اس نے میرے سامنے میں مجھ کو سامنے میں رکھ کر کے اپنے گناہ سے توبہ کر لیا ہے اور مکمل توبہ کر لیا ہے۔ اب جاؤ تم اس کا
اس کے سارے گناہ کو بھلا دو، ختم کر دو۔ یہ چاروں گواہ سے کہا جائے گا نیست و نابود ہو جا ان کی غلطی کو ملیا میٹ کر۔ کیا کر دے؟ ملیا میٹ کر دے۔ ہم آپ تو کیا میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم سب قرآن کریم کے ماننے والے، قرآن پر خرچہ کرنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے، الحمدللہ ہم سب اس دنیا میں جی رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم آپ کو کیا، اگر انسان کتنا ہی پراگندہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، پاپی کیوں نہ ہو جائے، شرابی کیوں نہ ہو جائے، بد کردار بد چلن کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ بد کردار بد چلن انسان اللہ کے سامنے میں توبہ کرتا ہے، اخلاص سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناؤں، بہت دل کو چھونے والے واقعہ ہے اور اس کو لے کر کے زندگی گزارنے والا واقعہ ہے، مقام عبرت ہے، نصیحت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے وہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ، ان کے دور کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی گزرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جنہوں نے 120 صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، ان کی شادی ہوئی۔ کیسے آدمی سے شادی ہوئی؟ پیسہ والا، مال والا، روپیہ والا۔ اس لڑکی کی اس نوجوان لڑکے سے شادی ہو گئی، مال والے پیسے والے سے شادی ہو گئی، لیکن وہ لڑکی بڑی دیندار تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، حدیث کا درس لیتی تھی۔ ان کے پاس جا کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر حدیث کا سبق لے کر آتی تھی گھر، اور پھر زندگی گزارتی، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی، حدیث کا درس لینے کے لیے جاتی۔ شادی ہو گئی تو بھی جاتی۔ آج تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر میری شادی ہو گئی تو بس ختم ہو گیا، یا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو بس ختم، تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہم آپ تو بچپن سے لے کر 55 آخری عمر تک دین کو حاصل کر سکتے ہیں، دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ شادی ہوئی تو بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، حدیث کا درس لینے کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی، زندگی گزار رہی ہے، شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی گزارتے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے چند مہینے کے بعد، سال کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا سے نوازا، اور اس سے پہلے اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اس لڑکی کے نوجوان شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مال والا ہے، پیسہ والا ہے، بہت بڑے پیسوں کا مالک تھا ان کا شوہر، لکھ پتی کروڑ پتی تھا، اور ان کا انتقال۔ یہ جوان لڑکی ہے، ان کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ دیکھو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ میرا بچہ بڑا بھی ہو گیا ہے، 2-4 مہینے 2-4 سال بھی ہو گئے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹا کی اچھی تربیت ہو جائے، میرا بیٹا اچھی طرح سے میں اس کو پال لوں، اس کو بڑا کر لوں، اس کو حافظ عالم بنا دوں، دیندار بنا دوں، تقی پرہیزگار۔ اور زندگی گزارتے اس نے یہ سوچا کہ دیکھو ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، دوسری شادی نہیں کرنی ہے۔ کس کی وجہ سے شادی نہیں کرنی ہے؟ اپنے اس چھوٹے سے بچہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اگر میں شادی کر لی تو میری شادی بھی ایک اچھے گھرانے میں ہو جائے گی، میرے پاس مالوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس پیسوں کی روپیوں کی کمی نہیں ہے۔ مال والے مال کے لالچ میں، پیسے کے لالچ اور حرص میں
کوئی آدمی ہے مجھ سے شادی کر لے گا، میری شادی اچھے گھر میں ہو جائے گی، لیکن دیکھو میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کی تربیت کی خاطر آئندہ شادی نہ کرنے کا عزم کر رہی ہوں، مکمل ارادہ کر رہی ہوں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے۔ عزم بھی جزم کر لیا، مکمل ارادہ کر لیا۔ اب نوجوانی ہے، شہوانی ہے، اور پھر جوانی کو بچا کر کے زندگی اس کو گزارنی ہے، زندگی گزار رہی ہے، اور اپنے بچہ کی تربیت کی خاطر شادی نہ کرنے کا مکمل ارادہ بھی کر لی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسی عورت جن کی شادی ہو جائے اور پھر شادی ہونے کے بعد ان کو اللہ بیٹا بیٹی دے دے، اور پھر ان کے نوجوان شوہر کا انتقال ہو جائے، اور پھر وہ عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر کے زندگی گزار لے، مکمل ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب عطا کرتا ہے، غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ دیکھو میں اپنے بیٹا کو پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، میرا بچہ بڑا ہوگا اور پھر بڑا ہو کر دیندار بنے گا، اس سے دین پھیلے گا۔ 2-4 مہینے کا تھا، 2-4 سال کا تھا، شدہ یہ جب بڑا ہوا، یہ حضرت کے پاس جاتی سبق لینے کے لیے، حدیث کا درس لینے کے لیے، پردے میں جاتی واپس آ جاتی، جاتی واپس آ جاتی، روزانہ کے معمول کا حدیث کا درس لینے کے لیے جاتی واپس آتی، اور یہ چھوٹا بچہ ان کو کھلاتی، ان کو پال پوس کر تھوڑا سا بڑا کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ چلنے لگا تو اپنے محلہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں جا کر گھل مل گیا۔ کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں میں جا کر گھل مل گیا اور وہاں پر کھیلنا شروع کر دیا، اور جب وہ بچہ بچوں کی بری محفل میں جاتا ہے تو برا لفظ نکالتا ہے، وہی لفظ وہ سیکھتا ہے جو اس نے اس محفل میں جا کر سیکھا ہے۔ اپنی ماں کے پاس آ کر اپنے پاس آ کر کے گالی بکنا شروع کر دیا۔ جب شروع کر دیا تو ماں اب تعجب و پریشان ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنے چھوٹے بچے کو تھوڑا سا بڑا کیا، چلنے کے قریب ہوا اور چل بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اور پھر اپنے محلہ کے بچوں میں جا کر گھل مل کیا ہے، لیکن آج ہم نے ایک عجیب بات سنی، وہ گالی بھی لگ رہا ہے اپنے زبان سے، اپنے بچہ کو بیٹا اپنی ماں اس کی ماں قریب کرتی ہے اور سمجھاتی ہے، اے بیٹا تو ایسا لفظ اپنے زبان سے کیسے نکال رہا ہے؟ یہ گندی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس سے توبہ کر لے، ایسی بات تمہاری زبان سے نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ماں میں توبہ کر رہا ہوں، میں کبھی گالی گلوچ نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ تو ماں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ تو توبہ کر لیا ہے۔ پھر وہ جاتی حدیث کا درس لینے کے لیے آتی، اب شدہ یہ لڑکا اور بڑا ہو گیا، 2-4 سال اور ہو گیا، پھر وہ اس سے بڑے والے ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کر گھل مل جاتا ہے، وہاں جا کر جوا کھیلنا شروع کر دیتا ہے، تاش کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کو کسی نے کہہ دیا کہ تم نے اپنے بیٹا کے تربیت کی خاطر کہ میں اس کی اچھی تربیت کروں گی، لیکن دیکھو تیرا بیٹا تو جوا کھیل رہا ہے، تیرا بیٹا تو تاش کھیل رہا ہے، گلی کھیل رہا ہے اور لڑائی مار کر رہا ہے، تم اس کی کیسی تربیت کر رہی ہو؟ اچھی تربیت نہیں ہو رہی۔ بیٹا کو اپنا قریب بلاتی ہے اور سمجھاتی ہے، بیٹا تمہارے بارے ہم نے یہ شکایت سنا کہ تو جوا تاش کھیل رہا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ بیٹا کہتا ہاں ماں میں تو ایسا کر رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تو اچھا کام نہیں ہے، تو گندی بات ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو چونکہ بچپنا تھا، وہ ماں کی بات کو سن کر انسنی کر دے رہا ہے، وہ جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، پھر جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، سمجھ رہا ہے، پھر وہ توبہ کر رہا ہے، ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ ماں پھر جاتی حدیث کا درس لینے کے لیے آتی، گھر میں زندگی گزارتی۔ اب یہ لڑکا ہوتے ہوتے جب وہ اور بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کڑیل جناب جوان ہو گیا، تو وہ جا کر کے
ایسی محفل میں پہنچتا ہے جہاں پر شرابی کی محفل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شرابی کی محفل ہوتی ہے. آج اپنے بچیوں کو ہم بھی تربیت نہیں کر پا رہے, آپ سب ہم سب بھی تربیت نہیں کر پا رہے. یہ چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا سمجھ کر کے ہم نے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا. کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا. پڑھنے نہیں جانا, چھوڑو چلو آگے چل کر کے پڑھ لے گا. مکتب میں بھیجنے کا ہم نے اس پر عادت نہیں ڈالا, مدرسے میں بھیجنے کا ہم نے عادت نہیں ڈالا, اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو ہم نے یہ سوچا کہ بڑی غلطی کو چھوٹا سمجھا کہ چلو آگے بڑھ کر جائے گا, اور وہ آگے چل کر مدرسہ میں جا کر پڑھے گا, مکتب میں جا کر پڑھے گا, اسکول میں جا کر پڑھے گا. آپ نے نظر انداز کر دیا تو اب یہ ہوا کہ نظر انداز کرتے کرتے ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی وہ کھینی, کبھی اور کچھ جا کر کے نشاور چیز کو کھانا شروع کرنے کے بعد وہ بڑا ہونے کے بعد, نوجوان ہونے کے بعد ایسی محفل اس کو مل جاتی ہے, ایسی محفل اس کو مل جاتی ہے. میرے بھائیو, ایسی محفل اس کو مل گئی. شرابی کی محفل میں جا کر شراب پینا کیا کر دیا؟ شرابی کی محفل میں جا کر وہ نوجوان لڑکا ان کا شراب پینا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا ارے تم نے اپنے بیٹا کی تربیت کی خاطر چھوٹا سے آپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کر دیا, لیکن اس کی تربیت آپ نہیں کر پا رہی ہے, صحیح طور پہ سے نہیں کر پا رہی ہے. آپ کا بیٹا تو شراب پی رہا ہے. ماں کو علم ہوا, بیٹے کو فوراً بلایا, گلے لگایا, خوب رویا, اور ماں کہتی ہے بیٹا تو جوان ہو گیا اور تیرے تربیت کے خاطر ہم نے شادی نہ کرنے کا عزم ارادہ کر لیا کہ اگر میں شادی کر لوں دوسری جگہ شادی ہو جائے, اور یہ بیٹا اور تو میرا ہونے والے شوہر کے موافق نہ ہو, تجھ کو مارے, گھر سے بھگائے, اللہ جوتا مارے, اور اس سے جو بیٹا ہوگا اس سے پیار کرنے کے لیے کہے گا میری طبیعت تم میں لگی رہے گی, تیری تربیت کے خاطر ہم نے شادی نہ کرنے کا عزم کر لیا, لیکن تو ایسا شرابی کیوں بن گیا ہے؟ لہذا گناہ سے توبہ کر لے. کیا کر لے؟ گناہ سے توبہ کر لے. سنی بات کو انسونی کر رہا ہے, سنی بات کو انسونی کر رہا. بات تو ہے نہیں کہ اس کو مارے گا, گھر سے نکالے گا, گھر سے نکالے گا. باپ ہوتا ہے, کسی نے کہا دیا تمہارا بیٹا جوا کھیل رہا, تاش کھیل رہا ہے. اب معلوم ہوتا ہے بھائی ہم نے اپنے بیٹا کی اچھی تربیت کیا, کس وجہ سے وہ جوا اور تاش کھیل رہا ہے, اس کو مارنے کے لیے